ایک جسم کی طرح ہے مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتا کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. خاکہ رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہ ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے. انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا. اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا. اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے. یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہے،
پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے, بیچی جاتی. دوستو, قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے, جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا, ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے. لیکن ہمیں نہ کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں, کچھ محو سے ہے, کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. مجھے کیا لینے دیں, کیا لینے دیں مجھے. مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت, اتنے لاکھ کا عرس, اتنے لاکھ کی فلانی شے. اور خدا کے بندو, کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو, کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو, اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں, کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا, تم سجدوں میں ہو. اٹھنے کا ٹائم تھا, لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا, اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چہنا مستحب ہے, 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلانے ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے, مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے, ہر جمعے کرتا ہے, اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے, ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں. ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا, اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے, پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کرے, اپنے دل میں وسعت پیدا کرے. یاد رکھے, جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے, رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے, تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب روکنے نہیں دے گا. وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا, او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا, میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا, وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا. وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے, اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں, سیاسی افطاری رمضان میں, سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا, جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے. سیاسی ولیمے, سیاسی دعوتیں, سیاسی لوگوں کے اجتماعات, VIP کے لنگر, یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے, یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. وہ تو ملعون دعوت ہے.
100 घर पूरा था मदीना मुनव्वरा में, जिसमें 3 वक्त का खाना, बच्चों के कपड़े, अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाइयां, और दे कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक नकाब पोश आता था, दरवाजे पे दे जाता था, नाम पूछते थे तो नाराज हो जाता था। और ये एक दिन काम नहीं हुआ, सालों ये काम जारी रहा, पता ही कोई नहीं कौन दे जाता है, कोई खबर ही नहीं। फिर अचानक 2-3 दिन हो गए, वो लंगर आना बंद हुआ, वो अखराजात उठाने खत्म हुए। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो खाना तेरे घर भी नहीं आया, तेरे घर भी नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया। तो तय हो गया, जब लोगों ने तारीखें लगानी शुरू की, एक दूसरे के साथ मिलानी शुरू की, तो 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया। हाँ, हमारे यहां भी 18 मुहर्रम से नहीं आया, पता करो, तहकीक करो। तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। सैयदा पाक का ये शहजादा, इमाम हुसैन का करबला में बच जाने वाला ये जानशीन, एक 100 घरों में और थोड़ी सी आबादी, 100 घरों में 2 वक्त खाना, और अपने कंधे पे तोड़ा रख के, लंगर की बोरी रख के पहुंचा के आते, और चेहरे पे नकाब होता। कोई पूछता नाम क्या है तो नाराज हो जाते। 100 घरों में खाना जाता। उनके विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मोटे